نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام کچھ اور ہے۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام کچھ اور ہے۔ عشق کے درد مند کا طرز کلام کچھ اور ہے۔ سامعین محترم، نبوت سے قبل عرب کے جاہل معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور قدر و منزلت تھی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ بعض بڑے اہم اور کٹھن مواقع پر آپ کی رائے کو قبول کیا گیا۔ یہ بات معروف اور معترف بھی تھی کہ تمام فضائل خیر اور اوصاف حمیدہ میں پوری برادری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثل اور ہم مرتبہ کوئی نہیں۔ لیکن جو ہی آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو پیش کیا تو غیر تو کیا آپ کی اپنی برادری کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ آپ کے سگے چچا نے آپ کی بربادی اور تباہی کی بددعا کر ڈالی۔ حضرات، یہ وہ غربت و اجنبیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر حاصل ہوئی۔ لیکن آپ کبیدہ خاطر یا دل برداشتہ نہیں ہوئے، تمام تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ جماعت بھی در حقیقت مختلف قوموں اور قبائل سے کٹ کر آئی تھی۔ اس جماعت نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اپنا گھر بار، آسائشیں، لذتیں، قرابتیں سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو کچھ عرصہ قبل اس معاشرے کا اہم کردار اور زمانے کی رونقوں کا مرکز تھی، آج وہ محض اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اس زمانے میں اجنبی بن گئی۔ لہذا ان چند اجنبی انسانوں پر تکلیفوں کے پہاڑوں کو توڑ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔ حضرات، اظہار ثانی کا سلسلہ ابو لہب کی بددعا اور براہ راست ڈانٹ ڈپٹ سے شروع ہوا۔ پھر مختلف الزام تراشیاں کی گئی۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا، کبھی شاعر اور کبھی ساحر و کاہن کہا گیا۔ آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو کبھی اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں کہا جاتا، کبھی انما یعلمہ بشر، انہیں کوئی دوسرا شخص تعلیم دیتا ہے کہا گیا، کبھی ان ھذا الا افک مفترا، یہ سب جھوٹ ہے جو اس نے خود گڑھا ہے۔ کبھی آپ کے بارے میں کہا جاتا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، مسلمانوں پر تحقیر و استہزاء کا ایک بازار گرم تھا۔ لوگ آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے اشارے کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون۔ یعنی گنہگار لوگ ایمانداروں پر ہنستے ہیں اور جب ایمان والوں کے ساتھ گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف باتیں بناتے ہوئے لوٹتے، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ گمراہ ہیں۔ اظہار ثانی کا سلسلہ پھر جسمانی تشدد تک پہنچ گیا۔ 35 سرداران قریش نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جس کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں پر جبر و تشدد کرنا تھا۔ ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ اس اظہار ثانی میں پیش رہتے۔ ابو لہب کی بیوی کا کردار بھی بڑا بھیانک ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر مارے جاتے، گڑھے کھودے جاتے۔ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھی جاتی۔ ظلم کی انتہا اس قدر بڑھ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا جو اس وقت حاملہ تھی، اور ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں پر بھی بڑا ظلم ہوا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر اوباش نوجوانوں کے سپرد کر دیا جاتا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ دوپہر کی شدت کی حرارت و تمازت میں نوکیلے کنگروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا اور گھسیٹا جاتا، لیکن آپ مسلسل احد احد پکارتے رہتے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا، پھر ان کے جسم پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا جاتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ظلم ہوتا دیکھتے نہایت مغموم ہو جاتے اور دکھ بڑے لہجے میں یہ فرماتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے خاندان یاسر صبر کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس ظلم کی تاب نہ لا کر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں۔ حضرات یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر تھا۔ اس قسم کے مظالم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ڈھائے گئے، انہوں نے اس سارے ظلم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر برداشت کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کی والدہ کو ہوئی تو انہوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، زندگی کی تمام آسائشیں چھین لیں، ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ ناز و نام میں پلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی کھال کے چیتھڑے اتر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مٹھی بھر جماعت کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ برادران اسلام، یہ سب حالات اس حدیث میں مذکور ہیں۔ بدأ الاسلام غریباً کہ اسلام کی ابتدا غربت و اجنبیت سے شروع ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا من اتبعک علی ھذا الامر، کہ اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی اتباع کو قبول کیا؟ تو فرمایا عبدہ و حرہ، صرف 2 لوگوں نے، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات یہ سب آغاز اسلام کی غربت و اجنبیت ہے، لیکن یہ مٹھی بھر جماعت بلا خوف لومۃ لائم اپنے منہج اور عقیدے پر قائم رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور ان کے ساتھ کامل وفاداری ان کا سرمایہ حیات اور حاصل زندگی تھا۔ دعوت کا سلسلہ جاری رہا، آہستہ آہستہ جماعت بڑھتی گئی اور کفار کا ظلم بھی بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ طبعی مرحلہ آ گیا جو انسانوں کا مقدر ہوتا ہے، یعنی گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کر دیا جاتا۔ چنانچہ اپنے دین کے سرمایے کو بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تاریخ اسلام کا ایک عجیب سنگ میل اور مسلمانوں کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ ہجرت کا مقصد صرف اپنے دین اسلام کی حفاظت تھی، باقی دنیا تباہ ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے، جمع پونجی سے محروم ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، گھر چھوٹ گئے، لیکن اللہ کا دین بچ گیا۔ اس جماعت نے ابتدا میں غربت و اجنبیت کے ایسے دکھ اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہج کو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنا دیا اور کامیابی اور کامرانی کا وسیلہ بنا دیا۔ پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ مرتبہ بلند و بالا جسے ملا مل گیا، یہ مرتبہ بلند و بالا جسے ملا مل گیا، ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہاں، وما توفیقی الا باللہ۔